عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اور لوگ فرائض کے وجود تو سمجھ چکے ہیں نا، پر لیکن یہ تفصیل سے سمجھیں گے آج۔ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، یعنی ماتھے کی جڑ جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر کے تھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک۔ منہ کی کھال کے ہر حصہ پر ایک بار پانی بہنا، یہ ہے نماز وضو کا پہلا فرض۔ نمبر 2 میں آتا ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ کا ایک بار دھلنا، اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح، یعنی چوتھائی سر پر بھیگے ہاتھ کا پھیرنا یا کسی صورت سے کم از کم اتنی جگہ کا تر ہونا ہو جانا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت ایک بار دھلنا۔ یہ 4 باتیں وضو میں فرض ہیں، اور ان کے سوا جو کچھ طریقہ وضو میں بیان کیے گئے وہ سب یا سنت یا مستحب ہیں، اور وضو کی سنتیں اور مستحب بہت ہیں جو ان سب کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم سمجھے وضو کے فرائض، دھلنے کا مطلب۔ اب دیکھیے ہمارے ہونٹ جو ہیں، ہونٹ پر اگر 2 بوند پانی نہیں بہا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا بالکل بھی۔ اور ہماری جو داڑھی رہتی ہے اس کے نیچے جو کھال رہتی ہے، اس میں اسی لیے بتا اس کا خلالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کو خلالہ نہیں کرتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں دھلا اندر کی جگہ، تو پھر بھی ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ پلک کے اوپر اگر پانی نہیں بہا پھر بھی وضو نہیں ہوگا۔ اگر کسی جوڑ پر، جیسے یہ جوڑ ہوتے ہیں کان کے ہمارے یا ٹخنوں کے جوڑ ہوتے ہیں، ان کے اندر کھال کے اندر پانی نہیں گیا پھر بھی وضو نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ انگوٹھی پہن کے وضو کرتے ہیں، اگر انگوٹھی کے اندر پانی نہیں گیا تو پھر بھی وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اور وضو صرف فرائض وضو سمجھنا ضروری نہیں ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وضو کن حالت میں نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے وضو کے مکروہات، یعنی وہ باتیں جو وضو میں نہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1 عورت کے غسل یا وضو کے بچے پانی سے وضو کرنا نہیں کر سکتا انسان۔ عورت کا اگر وضو کا پانی بچا ہوا ہے اس سے نہ تو ہم غسل کر سکتے ہیں نہ وضو کر سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، جیسے کچھ گندی جگہ لوگ بیٹھ کے وضو کرنے لگتے ہیں، وضو کا پانی گندی جگہ نہیں گرانا چاہیے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، اور نمبر 4 وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں ٹپکنا۔ لوٹے سے وضو کرتے ہیں تو ہمارے جو پانی چہرے سے گرتا ہے یا داڑھی سے گرتا ہے وہ لوٹے میں چلا جاتا ہے، تو اس میں نہیں جانا چاہیے، یہ بھی مکروہ ہے وضو میں۔ قبلہ کی طرف کلی کا پانی یا ناک یا خکار یا تھوک ڈالنا، قبلہ کی طرف نہ ہم کلی کر سکتے ہیں، نہ خکار ڈال سکتے ہیں، نہ تھوک سکتے ہیں، یہ بھی وضو میں مکروہ ہے۔ نمبر 2 بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، یعنی کہ اگر وضو کرتے ہوئے باتیں کرتے ہیں تو یہ وضو میں مکروہ ہے۔ سب سے تفصیل سے سمجھیں، رسول پاک سے کسی نے فرمایا تھا کہ رسول پاک وضو کرتے ہوئے ہم دنیا کی باتیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ وضو کرتے ہوئے دنیاوی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم وضو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمت کے 4 فرشتے بھیجتا ہے اور ساتھ میں ایک رحمت کی چادر بھیجتا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو وہ 4 فرشتے ایک ایک کونا پکڑ کے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں رحمت کی چادر لے کر کے۔ اگر انسان دنیا کی ایک بات بھی کرتا ہے تو ایک فرشتہ کونا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اگر دوسری بات کرتا ہے تو دوسرا، اور تیسری بات کرے گا تیسرا، چوتھی بات کرے گا تو چوتھا فرشتہ چلا جائے گا۔ حالانکہ یہ کہ اگر ہم دنیا کی باتیں کریں گے تو فرشتے اور رحمت کی چادر چلی جائے گی تو ہمارا وضو خواہ خراب ہو جائے گا، یعنی کہ ہمارے وضو میں وہ رحمت نہیں رہے گی۔ اور رسول پاک اس بات کو یہ بھی فرماتے کہ جو وضو کرنے کے بعد اگر دوسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کر لے کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور گناہوں سے بچنے والوں میں سے بچا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 7 زیادہ پانی خرچ کرنا، جو لوگ زیادہ ٹنکی کھول دیتے ہیں ایک دم سے، نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی وضو کریں گے تو وضو مکروہ ہوگا۔ نمبر 8 اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنتیں ادا نہ ہوں۔ بہت کم لوگ مطلب زیادہ پانی بچت کرتے ہیں، یا مطلب پانی نہیں ہوتا لانے کی وجہ سے اٹھلا جاتے ہیں کہ اتنے میں کام چلا لیں گے، تو ایسا بھی نہیں کرنا کہ ہماری سنتیں بھی ادا نہ ہوں۔ وضو کی سنتیں وہی تو ہیں کہ مطلب اچھے سے تر ہو جانا، بڑھیا سے دھل لینا، اگر اچھے سے نہیں دھلے گا پورا حصہ گیلا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، یہ مکروہ ہے وضو میں۔ نمبر 9 ایک ہاتھ سے منہ دھونا، کچھ لوگ ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑ لیتے ہیں، ایک ہاتھ سے منہ دھلنا شروع کر دیتے ہیں،
ये भी वज़ू का मकरूह है। नंबर 10 मुंह पर पानी मारना, कुछ लोग दूर से पानी मारते हैं इस तरह से, ऐसे भी नहीं मारना, ये भी मकरूह है। नंबर 11 वज़ू के कतरों को कपड़े या मस्जिद में टपकने देना, अपने वज़ू के पानी अपने कपड़े भी नहीं टपकना देना चाहिए और ना ही मस्जिद के अंदर, ये भी मकरूह है। नंबर 12 वज़ू की किसी सुन्नत को छोड़ देना, ऐसे कि कोई भी सुन्नत, जैसे हम समझ गए थे आप वज़ू में 4 ही फ़राइज़ हैं, कुछ लोग कहें फ़राइज़ तो 4 ही तो हैं, मुंह धुल लिया, हाथ धुल लिए या सर का मसा कर लिया, पैर धुल लिया, वज़ू हो गया। वज़ू तो हो जाएगा लेकिन वज़ू मकरूह होगा। वज़ू की किसी सुन्नत को नहीं छोड़ना है, जैसे कि हुज़ूर करते थे इस तरह से हाथ भी फिराना है, हमें 3 बार भी धुलना है। अगर हम एक ही बार धुलने के बाद वज़ू तो फिर भी हो जाएगा लेकिन वज़ू मकरूह होगा, ये हरकतें नहीं करनी वज़ू में।